اللہ الرحمن الرحیم وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبْدِي ضَبْعَيْكَ وَيُرْبَى وَأَبِدَّ مِنَ الْإِبْدَالِ وَهُوَ الْمَدْ وَالْأَوَّلُ مِنَ الْإِبْدَالِ وَهُوَ الْإِطْلَالُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سجدہ کس طرح کرنا ہے یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ جب سجدے میں چلا گیا ہے وَيُبْدِئُ اور ظاہر کرے اپنے دونوں ضبعین کو، اے جڑے ڈولے نے نا جی انہاں نوں ایتھوں دور کرے، انج پیچ کے نال نہ رکھے۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور ظاہر کر دوں اپنے دونوں عدد کو، ڈولیاں نوں ان کو دور کر۔ اصل تو وہ یہ جو کونی والی ہڈی ہے اس کو پیچھے کریں گے تو یہ خام خواہ پیچھے ہٹ جائیں گے جی، ویسے تو یہ اکیلے تو نہیں پیچھے ہٹتے اس ہڈی کے ساتھ، یہ جوڑ۔ اور روایت کیا گیا ہے حدیث پاک میں ایک جگہ لفظ ہے وَأَبِدَّ جی، تو یہ ابدہ ابداد سے ہے اور ابداد کھینچنا، یعنی کونیوں کو پیچھے کھینچیں تاکہ یہ دونوں عدد جو ہیں ڈولے یہ پہلوؤں سے جدا ہو جائیں۔ اور اول کون یبدی، وہ ابدا سے اور وہ اظہار کرنا، دونوں کا معال ایک ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبعی ہے ذکر فی المغرب، الضبع بالسکون لا غیر ضبع، یہ حصہ یہ العدد اسی کو عدد کہتے ہیں، اور شیخ الاسلام کی مبسوط میں ہے، یہاں تو یہ مغرب میں تو یہ ہے، شیخ الاسلام کی مبسوط میں ایک اختلاف کیا لغت نے فی قولہ ضبعیہ، بعض علماء اہل لغت نے کہا ہے کہ بجزم الباء ضبعیہ، بعض نے کہا رفع کے ساتھ ضبوعیہ، اور وہ دونوں لغتیں علامہ عینی رحمہ اللہ نے چونکہ وہ جو بنائے شرح ہدایہ اختیار کیا رفع کو جزم پر ضبوعیہ، وَأَبِّدْ جی وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ، قُلْتُ هَذَا حدیث غریب وَهُوَ فِي مصنف عبد الرزاق من کلام ابن عمر ہے، وہ دیکھ لے کہ نمبر لگا جائے۔ جناب عبداللہ بن عمر کا قول اخبرنا الثوری عن آدم بن علی قال، وہ آدم بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے دیکھا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرمایا نہ بچھا جیسے بچھانا درندے کا، جی سہارا لیں اپنے کونیوں پر، بازو نہ نیچے بچھا، ان پر نہ سہارا لیں، اور ظاہر کر تو اپنے دونوں عدد کو، کیونکہ جب تو کرے گا نا اس طرح تو سجدہ کرے گا ہر عضو تجھ سے، ٹھیک۔ دوسری جگہ مرفوع لفظ یہ ہیں وَجَافِعًا ضَبْعَيْكَ، اپنے دوری کر اپنے دونوں ضبعین کی، جی سنیں جی ایشا بس الاخر ہی، اور ظاہر کرے اپنے
دونوں بازوؤں کو باوجہ، زہر کا مطلب ہے کہ پہلوؤں کے ساتھ نہ جوڑے پیچھے رکھے، جماعت میں ہو تو جس قدر پیچھے ہٹائے جا سکے، اکیلا ہو تو جتنا ہو سکے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ظاہر کر تم اپنے ضبعین کو۔ تو یہ پڑھ کر یہ عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، عمل کے لیے، ویسے کوئی پھیرا دینا ہے، فارغ ہے، کتنے سال مدرسے میں گزارنے ہیں، عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، عمل کریں اس پر۔ نماز وہی ہوگی جو چس والی نماز، وہی ہے جو مسائل کے مطابق ہے، جو فقہاء نے سمجھا رہے ہیں، اور روایت کیا گیا ہے وَعَبِّدْ وَعَبِدَّ مشتق ہے ابداد سے، اور ابداد مد ہے یعنی کھینچنا، اور اول ابداء سے ہے اور وہ اظہار ہے۔ جی، اور ظاہر کرے اپنے ضبعین کو باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ظاہر کر تم اپنے ضبعین کو، اور روایت کیا گیا ہے وَأَبِدَّ مشتق ہے ابدال سے، اور ابدال المد ہے کھینچنا، اور اول الابداء سے ہے اور وہ اظہار ہے۔ بھائیو جہاں فی بطنه عن فخذيه لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافا حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت، وقيل إذا كان في صف لا يجافي كي لا يؤذي جاره۔ اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فاخذین سے، تو اونچا ہو، جب اونچا ہوگا تو خواہ مخواہ پیٹ اپنے رانوں سے جدا ہو جائے گا۔ جی، اتنا اونچا ہو کہ یہ آخری جوڑ تک جدائی ہو جائے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا اور آدھا پیٹ رانوں کے ساتھ ملا اور آدھا جدا ہو، اس طرح نہ ہو، پوری جدائی ہو آخر تک، اتنا اونچا ہو کر سجدہ کرے۔ اس لیے کہ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو مجافات کرتے، اپنے پیٹ مبارک کو مبارک رانوں سے جدا کرتے، حتیٰ کہ یہ بات کہ بہمہ، بھیڑ کا یا بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر ارادہ کرتا یہ کہ گزرے آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے تو البتہ گزر جاتا ہے تھلوں۔ اور وہ تو بازوں کو نا، یعنی سرکار اپنا پیٹ ہمارا کتنا اونچا ہوتا کہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا، یہ کہ گزرے آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے تو البتہ گزر جاتا، البتہ گزر جاتا۔ جی، بے لفظ ان تمر تحت یدیہ، ہاتھوں کے نیچے سے، ہاتھوں کے یہاں سے۔ جناب عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو فرج بینا، حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتی آپ کی بے مثل و بے مثال مبارک بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ تو یہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب اس کو پیچھے ہٹائیں گے تو سفیدی ظاہر ہوگی، اگر اس طرح رکھیں گے تو یہ تو اس طرح ہوگا تو ظاہر ہوگی۔ متفق علیہ۔ عن احمر بن جز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دور کرتے اپنے عضدین کو اپنے جنب سے، حتیٰ نعمالہ، دوری ہو جاتی، نعین دور ہونا،
اچھا جی، اور بعض نے کہا ہے یہ تو ہوگا نا بھی ہاتھ بھی دور کرنے ہیں. وکیلا بعض نے علماء نے کہا کہ جب کہ ہو صف میں تو نہ مجافات کرے بجائے متعارف پر، یعنی پورے طور پر دور کرنے، تاکہ نہ تکلیف دے اپنے پڑوسی کو. چونکہ صفوں کو ملا کر کھڑا ہونا ہے، یہ کوئی کرونے والا نظام تھوڑے ہے 2-2 فٹ دور ہو جاؤ. صفیں جب جڑ کر کھڑی ہوں گی تو اس کے اندر جتنا پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے دوسرے کو تکلیف دیے بغیر، لیکن اوپر اٹھانا ہے اور اتنا دوری بھی کرنی ہے. جی اے شاباش ہے. حتیٰ ان بہمتن رواہ الحاکم فی المستدرک والطبرانی فی موجمہ. قال فی بہیمہ کا لفظ بھی تصغیر، چھوٹا سا. ورائے تو علی الباء ضمہ، جی بخط بعض الحفاظ تصغیر بہیمہ بن گیا اور یہی ثواب ہے. اور با کا فتح اس میں، جی کیا بہیمہ، بہیمہ نہیں، وہ بہمہ تے بہیمہ، بہیمہ وہ پھر اور معنی ہے. رواہ البہقی عن الحاکم بسند وقال فی بہیمہ، یعنی یہ کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا اس کو بلفظ اور ساکت ہو گئے حاکم اس سے. بہم بے فتح الباء، دان پہ ڈان، دان کی اولاد چھوٹی اولاد، ماز بکریاں ان کی چھوٹی اولاد، یعنی لیلا یا بکروٹا، لیلی یا بکروٹی. اور اختصار کیا ہے جوہری نے اولاد الضأن پر، خاص کیا ہے اس کو قاضی یاز نے اولاد الماز کے ساتھ. وقال الجوہری والبہمہ، واقعہ ہوتا ہے. لہذا بکروٹا، بکروٹی، لیلا، لیلی چمہ دا معنی ہو سکتا ہے. کسی کوئی بھی معنی کیتا ہے نا چمہ چوں تے کیے کہ چھوٹی سی لیلی نیچے سے گزر سکتی تھی، چھوٹی سی بکروٹی گزر سکتی تھی، چھوٹا سا لیلا، چھوٹا سا بکروٹا. تو یہ سارے ٹھیک ہیں کیونکہ مذکر مؤنث پر بولا جاتا ہے اور یہ دونوں کی اولاد کو کہتے ہیں. سنیں ہی تو اگر آپ نے کسی سے سنا وہ کہتا ہے سرکار اتنا اونچا سجدہ کرتے چھوٹی سی بکروٹی گزر سکتی تھی، تو کہنا نہیں بکروٹا گزرا ہے تو ویکھے پچھل چاہ کے جی. تو مطلب ہے کہ یہ جو ذکر ہے اس کو مہربانی کرے، جتھے جتھے لڑائی جان کے پائی ہے اتھوں جان چھڑاؤ، خدا دا نام جلیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمجھے ہی. اچھا، اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فاخر ذہن سے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اخرج مسلم جب سجدہ کرتے تو مجافات کرتے، یعنی اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے دور کرتے. تو یہ دور تب ہے کہ پیچھے سے بندہ اونچا ہو تو یہ دوری ہوتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی. جی حتیٰ کہ چھوٹا سا بکروٹا، بکروٹی اگر ارادہ کرے یہ کہ گزر جائے سرکار کے ہاتھوں کے درمیان سے تو البتہ گزر سکتا. البتہ یہ حدیث ہے جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وسلام اللہ علیہ. جی اے شاباش جی کہ پڑھیے جی مانا کرو. جی بعض نے کہا ہے جب ہو صف میں تو نہ مجافات کرے، کس پر؟ علی الوجہ المتعارف پر، یہ نہیں کہ بالکل پیچھ دے وینج نہیں، تاکہ نہ تکلیف دے اپنے پڑوسی کو. اب شرعی مسئلہ ہے بازو دور کریں، لیکن اگر ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تھوڑا مہربانی فرمائیں. جی
تو حقوق العباد حقوق اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا لحاظ رکھنا ہے تو مسئلے حل ہوں گے۔ جی اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فقیدین سے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو مجافات کرتے، حتیٰ کہ بہما اگر ارادہ کرتا یہ کہ گزرے آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے، تو دوسری روایت ہے تحت، ہاتھوں کے نیچے سے۔ اور بعد میں کہا ہے کہ جب ہو نمازی صف میں تو نہ مجافات کرے بجائے متعارف پر، تاکہ نہ تکلیف دے اپنے پڑوسی کو۔ وَيُوَجِّهُ وَأَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ۔ اور متوجہ کرے اپنے دونوں پاؤں کی ساری انگلیوں کو قبلہ کی طرف۔ جی انگلیوں کو دبائے، جی پاؤں کو دبائے گا نا، جب کھڑے ہوں گے زور دے گا تو 10 کے 10 کا منہ کدھر ہو جائے گا۔ اب جیسے ہاتھوں کی انگلیاں پیچ کر رکھنی ہے نا قبلے کی طرف ہوں گے، تو پاؤں کی انگلیاں بھی کوشش کرنی ہے کہ اکٹھی ہوں۔ اگر وہ اس طرح کھلی ہوں گی تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے بھی ایک دو تو قبلے والے تھے، باقی ساریاں جاپان تھے ادھر چلی گئی ہیں۔ جی تو یہ مسئلہ سمجھ لینا یہاں سے کہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی پیچ کر رکھے اور ہاتھوں کی بھی، تاکہ سب 20 انگلیوں کا منہ کدھر ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سجدہ کرے مومن، جب سجدہ کرتا ہے مومن تو سجدہ کرتا ہے ہر عضو سے، پس چاہیے کہ متوجہ کرے مومن اپنے اعضاء سے قبلے کی طرف جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنی اس میں کیا کرے قبلے کی طرف متوجہ کرے۔ جی وَاسْتَقْبِلْ بِاطْرَافِ أَصَابِ رِجْلَيْ الْقِبْلَةَ أَخْرَجَهُ البخاری۔ وعن ابن عمر من سنت الصلاۃ، یہ کہ کھڑا کرے تو قدم یمنا کو، یستقبل بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِی۔ اچھا جی، او اذا سجد المحفوظ، روایت اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہے، یہاں تو قول نقل کیا ہے نا، تو یہ نہیں کہ یہ قول نہیں ہے، قول بھی ہے، لیکن جو بھی زیادہ محفوظ جو فقہاء محدثین سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کا فعل نقل کیا ہے، اخرجہ البخاری وغیرہ۔ اور متوجہ کرے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو نحو القبلہ، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سجدہ کرے مومن، کرتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور ہر عضو سے۔ سبحان اللہ۔ پس چاہیے کہ متوجہ ہو، پس چاہیے کہ متوجہ کرے اپنے اعضاء سے قبلہ کی طرف جتنی طاقت رکھے۔ ہاں جی منع کرو۔ اور متوجہ کرے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف، بوجہ فرمان آقا حضور علیہ السلام کے جب سجدہ کرتا ہے مومن تو سجدہ کرتا ہے ہر عضو اس مومن سے، بس چاہیے کہ متوجہ کرے اپنے اعضاء سے قبلے کی طرف جتنی طاقت رکھے، جتنی طاقت رکھے۔ جی وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اے ادنا کمال جمع۔ اور پڑھے اپنے جب اس طرح بالکل سجدے میں چلا گئے، پورے اعضاء قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اب
پڑھے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سننے والوں اس سکون کے ساتھ پڑھا کرو، پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ سکون سے پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے کرم کرم ہوں گے۔ اپنی سپیٹوں پر پاؤں رکھیں۔ وَذَلِكَ أَدْنَىٰ ہو، یہ اس کا تسبیح کا ادنا ہے جی، کم از کم۔ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تقدم فی الباب، وہ پوری حدیث ہے جس میں دونوں کا ذکر ہے تو اس کا ایک حصہ لا رہے ہیں۔ اور جب سجدہ کرے تو مہرا ایک تو چاہیے کہ پڑھے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی ثلاثا، اور یہ ادنا ہے اس کا، یعنی جمع کے کمال کا ادنا ہے۔ رکوع کی وضاحت میں بھی یہ جملے گزرے ہیں کہ جمع کا جو کمال ہے نا، بھی جمع جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا یہ کم از کم درجہ ہے کتنا؟ 3۔ ایشا بس۔ اچھا جی، وہاں کچھ وضاحت اور بھی تھی، بھی 1 2 1 کو 1 کے ساتھ ملائیں تو یہ بھی تو جمع ہو گیا، تو جب ایک اور مل جائے گا تو یہ کمال کا ادنا ہے، جمع ہونا تو 2 سے ہو گیا، وہی لغوی معنی۔ اچھا جی، سبحان ربی الاعلی، علماء نے فرمایا مکروہ ہے ترک تسبیح کا، اور کم کرنا تسبیح کا 3 سے ہونا چاہیے کہ وَإِذَا سَجَدَ، جی یہ واو جو آئی ہے نا، یہ معطوف ہے علی قول ہی، پیچھے حدیث گزر گئی اذا رکع احدکم، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں، اس لیے درمیان میں واو آئی ہے جی، وگرنہ اگر بات جہاں سے شروع ہوتی وہاں واو نہیں آتی عربی میں، وقت بہت ہوتی ہے عطف کے لیے جی، تو وہ واو استنافیہ بھی سوال مقدر کا جواب تھا، بھی ایک پہلے سے کوئی بات آ رہی ہو تو ابتدا سے تو سوال مقدر کا جواب نہیں ہوتا نا۔ اچھا جی، اور اچھا کہ دے گیا جی، اور پڑھے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، یہ ادنا ہے اس کا۔ دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جب سجدہ کرے تمہارا کوئی ایک تو چاہیے کہ پڑھے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، یعنی ادنا ہے جمع کے کمال کا۔ شاباش جی۔ اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، باوجہ فرمان آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جب سجدہ کرے تمہارا کوئی ایک پس چاہیے کہ پڑھے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، یعنی ادنا ہے جمع کے کمال کا۔ یستحب ان یزید علی الثلاث فی آج پڑھنے پھر جی بابا سر ہے نا، تھوڑا جا پڑھ لیں پھر آپ کو متن تو شروع کرے دیں۔ والسجود بعد ان يختم بالوتر لانه عليه السلام كان يختم بالوتر، اور مستحب ہے یہ کہ اضافہ کرے 3 پر رکوع میں اور سجود میں، بعد اس کے کہ اختتام کرے طاق عدد کے ساتھ، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اختتام کرتے تھے طاق عدد کے ساتھ، یعنی رکوع اور سجود کی تسبیحات میں۔ بعد ان یختم بالوتر، یہ جو بعد ہے نا، اگر یہ متعلق مفعول فی متعلق ہو یستحبو کے تو پھر تو معاملہ ظاہر ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ استحباب کا ثبوت بے مستحب ہے، 3 پر اضافہ، یہ استحباب جو 3 پر زائد ہے معاذ متحقق ہوگا بشرط الختم علل، طاق پر ختم کریں، اور اگر یہ بعد و متعلق ہو کس کے، یزید ہو کے، اضافہ کرے جی، تو پھر بعد و بمعنی معا ہوگا، اضافہ کرے 3 پر رکوع سجود میں، باوجود اس بات کے کہ اختتام کرے وتر کے ساتھ جی۔ کانا یختم بالوتر، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تحقیق دلیل پکڑی گئی ہے اس مسئلے کے لیے حدیث مشہور کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ طاق عدد کو پسند کرتا ہے، ورنہ یہ معنی ہوگا بھی ایک کو پسند کرنا، ایک نہیں بلکہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر یہ بات ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجود میں 10 رکوع میں بھی 10 مرتبہ، اور قال الحافظ زین الدین العراقی جنہوں نے احیاء العلوم کی حدیث کی تخریج کی ہے، وہ کہتے ہیں لم اجد لہ اصلا، مگر حدیث میں کہ روایت کیا اس کو ابو داود و نسائی نے عن سعید بن جبیر، اور سنے جو غور نو، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سنا میں نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ فرما رہے تھے کہ نئی نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایک کے پیچھے جو زیادہ مشابہ ہو سرکار کی نماز کے ساتھ، اس جوان سے، اس تو مراد آپ کی کون تھا؟ سعید کہتے ہیں کہ یہ جو جناب انس نے کہا تھا کہ یہ اشبہ ہے، پس ہم نے محفوظ کیا ان کے رکوع میں 10 تسبیحات اور سجود میں بھی، اب 10 کا معنی جو ہے نا وہ 10 نہ کریں، یعنی تقریباً 9 10 11 یہ معنی ہے، تو تسبیحات بھی طاق یہ ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ جناب انس جو ہیں جس کی نماز کو تابعی ہیں، سرکار کی نماز کے مشابہ فرما رہے ہیں جی، یہ ابو داود اور نسائی میں ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کتنی تسبیحات؟ 10 چلو 9 صحیح جی۔ اب جڑا بیڑا غرق اس جہالندہ، یہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، ابو داود نسائی دونوں کی روایت ہے کہ جناب انس بن مالک کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ما صلیت، نئی نماز پڑھی میں نے رسول اللہ کے بعد جی، براء احدن کسی ایک کے پیچھے، کسی جو وہ ایک اشبہ ہو سرکار کی نماز کے ساتھ، اس جوان سے۔ اب یہاں سے اگر بغیرتی مچائیں کہ جناب انس بن مالک نے تو خلفائے راشدین کی توہین کر دی ہے کہ ان کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں کہ کوئی نہیں جی، حضرت انس نے پڑھی ہیں نمازیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سرکار کے بعد کسی ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی،
جو سرکار کی نماز کے زیادہ مشابہ اس جوان سے جی، تو یہ بدماشی ہماری ہے۔ حضرت انس کی عمر لمبی ہے، خلفائے راشدین مراد ہی نہیں ہے کہ ان کے بعد صحابہ پاک کے بعد جی آپ دراصل جنہ دے سر وٹا مار رہے نے وہ یزیدی ٹولہ ہے کہ بے یزیدی ٹولہ جڑا ہے نا انہاں وچوں ایک بندہ ہے جن دی نماز سرکار دی نماز دے مشابہ میں اے مطلب اس دا جی، سمجھ آئی جی؟ وگرنہ تے حضرت انس کی فرمان گے، پھر کی معنی بنے گا کہ خلفائے راشدین سرکار جیسی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ نہیں رہا کہ کسی ایک کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی سرکار کے بعد جو اس سے بنسبت سرکار کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو، تو جناب صدیق اکبر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں جناب انس نے، جناب عمر کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، جناب عثمان کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، جناب مولا علی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور صحابہ پاک کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، جو ان کے ساتھ سرکار کے ساتھ ان کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ سرکار حضرت انس پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹی عمر تھی آپ کے، اب تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے جی۔ تو یہ اس کو جس سلسلے کے بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسی سلسلے کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے جی، کیونکہ آپ کی عمر لمبی ہے، سنیں ہی تو کافی دور لمبا گزرا ہے بنو امیہ کا، جنہوں نے خطبوں کا نظام بدلا دیا، نمازوں کو وقت سے دیر تاخیر کرتے، ساری باتیں ان کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ جو اس سلسلے کا یہ بندہ ہے نا، اس کی نماز سرکار کی نماز کے مشابہ بنتی ہے۔ اگر یہ توجیہ نہ کرو گے تو یہ اعتراض ہے یعنی۔ اب آج کی جو بیماری اور المی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ حدیث پاک کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق کوئی جملہ بولے اور جو حال اس گلی سے گزرے نہیں ہے، صرف پگ شریف ہے، داڑھی شریف ہے اور کسی حضرت کے تنبے شریف میں سر مبارک دیا ہوا ہے، تو وہ تو اس طرح میں اب کیا تشبیہ دوں کہ وہ کیویں پیندے نے جویں کیڑی شے نوں پے گئے جی، لیکن صرف اور صرف یہ جہالت ہے، شعور نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا ختم ہو گیا ہے، جس وجہ سے یہ ساری بیماری بنتی ہے۔ ورنہ ابو داؤد شریف نسائی شریف کی روایت ہے جناب سعید بن جبیر سے، وہ جناب انس کے بارے میں فرما رہے ہیں ما صلی تو نفی ہے کہ کوئی نہیں جی، ورا احد کسی ایک کے پیچھے جی۔ اب یہ کسی ایک میں خلفائے راشدین کو لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب انس یہ فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین سے عمر بن عبدالعزیز کی نماز سرکار کے زیادہ مشابہ ہوگی ہے، یہ مطلب ہوگا نا، پھر یہی مطلب ہوگا نا۔ اگر اس میں عموم والا معنی کریں گے تو یہی مطلب بنے گا نا، اس لیے عموم والا معنی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جس سلسلے کی آخری کڑی ہے اس سلسلے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سرکار کی نماز کے مشابہ ہے جی، کہ یہ آرام سے نماز پڑھاتا ہے۔ کون؟ جناب ہاں یہ کہہ رہے ہیں جناب انس بن مالک جی۔ اللہ کرے پھر تو کوئی حیا شرم آ جائے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا ماحول بن جائے تاکہ مسلمانہ ہوتے کفر دے فتوے والا جڑا چسکا ہے، اللہ کرے چسکا کھٹا ہو جائے تو کوئی اگوں کوئی بندے تیار ہو جان، ورنہ تو ایڈی بربادیاں بن گئی ہیں جی، سوائے پونک تو ککھ بھی نہیں رہ گیا، ہلا پڑھ لو کوئی جائے نہ جی۔ انہوں پڑھو، ان کتاباں پڑھو، اصول فقہ دھیان نال پڑھو، فقہ نو دھیان نال پڑھو کہ تھوڑے کھانے چ پوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مستحب ہے یہ کہ اضافہ کریں 3 پر رکوع اور سجود میں بعد اس کے کہ اختتام کرے وطر کے ساتھ، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ختم فرماتے تھے وطر کے ساتھ، طاق عدد کے ساتھ جی۔ اب ہے یہ
کہ اضافہ کرے 3 پر رکوع اور سجود میں بعد اس کے اختتام کرے استاق کے ساتھ، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام ختم کرتے تھے تاقن کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهِهِ يُضِلُّ الْقَوْمَ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّنْفِيرِ۔ اور اگر امام ہو تو نہ اضافہ کرے 3 پر، یہ جملہ نہیں ہے، جملہ یہ ہے نہ اضافہ کرے ایسی وجہ پر کہ پریشان کرے قوم کو، یہ نہیں کہ 3 سے آگے ہی نہ جائے، اتنی زیادہ تسبیحات پڑھے کہ قوم پریشان ہو۔ ابھی نہیں پڑھا کہ حضرت انس جس بندے کی نماز کو کہہ رہے ہیں تو وہ شاگرد کہہ رہے ہیں ہم نے اندازہ لگایا کہ 10-11 تسبیحات تھیں، تو سرکار حضرت انس نے فرمایا یہ سرکار کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے جی، تو جو سرکار کی نماز کے زیادہ مشابہ ہیں تو پھر وہ اتنا تو ہو، اس سے آگے منع ہے جی، سمجھا جی؟ اس مسئلے کو سمجھو کہ یہ ایسی وجہ پر اضافہ نہ کرے جو قوم، اب قوم کو مولوی کیف امام ہے تو یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ حدیثیں سنا کے سمجھا کے مقتدیوں کو اس نقطے پر لائے کہ 5 7 9 دفعہ تسبیح بڑی افضل ہے، اور اس کا معنی یہ ہے لہٰذا بھائی 3 پر ہم نہیں جماعت کرایا کریں گے، ہم کم از کم 7 تسبیحاں پڑھیں گی، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے، تب مقتدیوں کو سمجھ آئے گی نا۔ تو وہ جو پچھلے جہال اماموں سے مار کھائے ہوئے ہیں عرصے سے، ان کو اس بات پہ لانے کے لیے پہلے سمجھانا پڑے گا بڑے پیار سے، ان کو حدیثیں سمجھانی پڑیں گی، مسائل سمجھانے پڑیں گے، تب جا کر ان کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ نہ اضافہ کرے ایسی وجہ پر کہ پریشان کر دے قوم کو، حتیٰ کہ نہ پہنچا دے تنفیر تک، کہ اتنی لمبی نماز کے بھی لوگ جو ہیں وہ، لیکن یہ تنفیر تب ہے نا کہ وہ مطلب ہے کہ 91 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ مطلب ہے، یہ 7 9 11 تو یہ تو عام معمول ہے، یہ تو معمول ہے جی، اس میں کیا املال ہے؟ اب یہ ذمہ داری ہے اس استاد کی جو بچے پڑھا رہا ہے، ہونا نہیں ہے، اور میں رو تو سکتا ہوں، مجھے اس پر انشاءاللہ اجر تو ملے گا، میں رو رہا ہوں، اس کی ذمہ داری ہے بچوں کو نماز پکواتے وقت، نماز پڑھاتے وقت اپنے سامنے 2 رکعتیں پڑھائے، اور آہستہ آہستہ اس کو کہے بیٹا اس رفتار کے ساتھ زبان سے پڑھنا ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے ہٹ جاؤ گے نماز خراب ہو جائے گی۔ 4-5 سال جس بچے کے ساتھ یہ وفا کی جائے اللہ کے فضل سے، زندگی میں وہ ضرور اس کو احساس ہوگا جی، وہ دوسروں کو سمجھایا کرے گا جی۔ اور اگر ہے امام تو نہ اضافہ کرے ایسی وجہ پر کہ پریشان کر دے قوم کو، حتیٰ کہ نہ پہنچائے تنفیر تک۔ جناب معاذ کی جو شکایت لگائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پوری سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، ایک رکوع پر نہیں شکایت لگائی گئی تھی، کس پر؟ سورہ بقرہ پر، عشاء کے بعد جی، 1-2 رکوعوں پر نہیں جی۔ اور اگر ہے امام تو نہ اضافہ کرے ایسی وجہ پر کہ پریشان کرے قوم کو، حتیٰ کہ نہ پہنچائے تنفیر تک۔ ثم تسبیحات الرکوع والسجود سنۃ لأن النص تناولهما دون تسبیحاتهما فلا يزاد مجهول۔ عن النص۔ اچھا جی، یہ رکوع اور سجود کی تسبیحات کا شرعی مقام کیا ہے؟ پھر تسبیحات رکوع کی اور سجود کی یہ سنت ہیں، یہ سنت ہیں بھئی، یہ درجے علیحدہ بنائے فقہا نے سمجھائے، لیکن اس سے ایک بڑا لفظ ہے کہ یہ ساری شریعت ہے۔
یہ ساری شریعت ہے، فرض بھی شریعت ہے، واجب بھی شریعت ہے، سنت بھی شریعت ہے، مستحب بھی شریعت ہے، یہ ساری شریعت ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے اور ہمارے لیے ہے۔ کیا ہمیں مستحبات پر عمل کر کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سنتوں کو ساری زندگی اپنا کر ہماری نجات آسان ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں بیماری لگ گئی آج کے دور میں جی؟ یہ کس نے یہ بھنگ پلا دی ہے کہ یہ سنت ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے کوئی پرواہ نہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، قصور مانیں، غلطیاں مانیں، کوتاہیوں کا اعتراف کریں، بدماشی نہ کی جائے۔ آج زندگی ہے، کل قیامت ہے۔ پھر رکوع کی اور سجود کی تسبیحات سنت ہیں، اس لیے کہ نص دلیل علی نفی الفرضیت، فرضیت کی نفی پر دلیل، اس لیے کہ نص یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اس لیے کہ نص شامل ہے ان دونوں کو، کن کو؟ نہ کہ ان کی تسبیحات کو، تو پس نہ اضافہ کیا جائے گا نص پر۔ کیڑی؟ یا ایھا الذین، اب اس پر اضافہ کریں کہ تسبیحات بھی فرض ہیں، یہ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ فلا یزاد علی النص، عدم زیادت، جی زیادتی نہ کرنا، یہ سنت ہونے کو تو مستلزم نہیں ہے جی بھائی، نص پر زیادتی نہ کریں، یعنی فرض نہیں ہے تو فرض کی نفی سے نیچے درجہ صرف سنت ہونے کا تو نہیں ہے، واجب بھی تو ہے۔ سنیں، دھیان کریں، عدم زیادت نہیں مستلزم سنت ہونے کو، واسطے جائز ہونے وجوب کے باوجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے تسبیحات پر، ترک ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو جب مواظبت ہو، ترک نہ ہو، تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور دوسرا امر، باوجہ امر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ پڑھے، امر بھی ہے، اور اللہ مگر صارف کے لیے، برخلاف قول ابو مطیع کا بے افتراضہما، کیونکہ یہ مشکل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صارف میں کہ بے شک عدم ذکر اس کا تسبیحات کا عرابی کی حدیث میں جب کہ سرکار نے ان کو تعلیم دی تو پس ہوگا یہ امر استحبابی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت ایسی ہے جو قریب الوجوب ہے، جو قریب الوجوب ہے۔ جی سنیں اے شاباش، اچھا جی، پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات سنت ہیں، اس لیے کہ نص شامل ہے دونوں کو، نہ کہ رکوع سجود کی تسبیحات کو، پس نہ اضافہ کیا جائے گا نص پر، فرضیہ ان کے فرض ہونے کا۔ جی پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات سنت ہیں، اس لیے کہ نص شامل ہے رکوع سجود کو، نہ کہ ان کی تسبیحات کو، پڑھو جی، بس نہ اضافہ کیا جائے گا نص پر۔ والمرأة تنحفظ في سجودها، تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها، استارو لها، ازرابو، اسم تفضیل، استورو نہیں، استارو، استورو کا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے پردہ کیا ہے، تو تساں تو پردہ نہیں نہ کیتا جی۔ اور فرق ثانی بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأۃ، ایک فرق پہلے آیا تھا جی، ہاتھ اٹھانے کا، کس کا؟ کہ وہ کاندھوں تک اٹھائے جی، دوسرا فرق، اور یہ سجدے کی بات ہو رہی ہے، اور عورت تنخفض
انخفاض کرے اپنے سجدے میں. انخفاض جھکنا، یہ سجدہ جھک کر کرے، زیادہ اونچا ہو کر، اور چمٹائے اپنے بطن کو اپنے فخذین کے ساتھ. اب یہ جو بطن کو چپٹانا ہے نا اپنے رانوں کے ساتھ، یہ عورت کے اپنے بدن کو بھی دیکھنا ہے جی. وہ 9 ماہ اس کو ہو گئے ہیں، اس کے پیٹ میں بچہ، اور پیٹ اس کا آگے بڑھا ہوا، اور آپ اس کو حکم دیتے ہو کہ میری بیوی آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک یہ پیٹ ملائے گی نہیں رانوں کے ساتھ، اور اوپر سے اس نے سجدہ سر رکھنا ہے سجدے میں، اور پیٹ جو ہے وہ دونوں رانوں کے ساتھ وہ پھس گیا، اور اندر بچے دیا چیخاں بھی نکل دیا. انج نہیں مراد. یا اس طرح عورتیں عموماً اگلی عمر میں ان کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں جی، ہینڈ کے کوئی نہیں جو کرے، جو ماما بہنا موجود جی، اماں دادیاں، تو جب عورت کا پیٹ بڑا ہو جائے تو پھر اس کے مطابق وہ ملائے گی. اس کو یہ نہیں کہ اتنے تسی اندے جڑا ہے نا جی 2.5 من کا پتھر بھی رکھنا ہے کہ پوری پھسی ہے کہ نہیں، یہ نہیں مراد ہے گا جی. یعنی مرد کی طرح اونچی نہ ہو، جتنا جھک سکتی ہے اتنا جھکے، جتنا یہ مطلب ہے جی. سنیا جی، اے تسی بیٹھے ہو ایتھے بطور تجربہ، جڑا پتلا بندہ ہے تواڈے جو خضر ہے انہوں آکھو پیر ایک پاسے کڈ کے نا جڑا پسلا پڑھیا جی تے سجدہ کرنا ہے، پورا پیٹ پٹا نال ملانا ہے، تے پھر سجدہ کرنا ہے، تے ہاتھ زمین تے رکھنے، ذرا 2 بار کر کے بخا، اٹھے گا تو چیکاں نکل جان گیا، میرے کر کے بخا، تو سب تو پتلا ہے. یعنی انج نہیں مانا جی میں تسی سمجھ رہے ہو، اسو نہیں تسی کاتوں کر کے بخا، بالکل نال جڑ کے پچ کے. تو مطلب یہ کہ عورت تو کر کے بخا دے، تیرا کہڑا ٹھڈ بدیا جی، کہ تو بالکل ٹھڈ نو نال لانا کندے پٹاں دے جی. وہ فقہا جو کچھ بیان کیتا نال عقل بھی رکھنی جی. وہ تو انی عقیدت والے نے بیماری جنہوں نے کوئی شعور نہیں بھی ٹھیک ہے حضرت صاحب جو فرمایا بس وہی ٹھیک ہے، پاویں اتنے جان نکل جائے. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ہے کہ وہ اتنا چمٹائے جتنا اس کے ساتھ چمٹایا جا سکتا ہے، یعنی مرد کی طرح بازو پھیلانے، اور اونچا ہونا کہ نیچے سے بکروٹا گزر سکے، یہ نہیں ہے. جتنا وہ تھوڑا جھک سکتی ہے اتنا جھکے، یہ مطلب ہے. اس لیے کہ یہ زیادہ پردے والی حالت ہے عورت کے لیے. تو عورت کا سارا زندگی کا معاملہ پردہ ہے. کیا ہے؟ تو پردہ اس کے پردے کا لحاظ ہے کہ سجدہ بھی جب کرے تو حالانکہ عورت نے نماز چوک میں نہیں پڑھنی، گھر میں پڑھنی ہے. گھر میں بھی جو اندر کمرہ اندھیرے والا اس میں نماز زیادہ افضل ہے. اور عورت جھکے، اور خفض جھکنا، رفع اٹھنا، اور عورت جھکے اپنے سجدے میں، اور باب انفعال، اور چمٹائے اپنے بطن کو اپنے فخذین کے ساتھ جتنا وہ چمٹا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ پردے والا ہے عورت کے لیے. اور عورت چکانا کنوں سی جی، اور عورت جھکے اپنے سجدے میں، ادھی لین ہے تو پھر بھی، اور چمٹائے اپنے بدن کو اپنے فخذین کے ساتھ، اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ استر ہے، اور زیادہ استر دے نالے زیادہ کوتور پہاڑ، زیادہ پردے والا ہے عورت کے لیے. قال ثم يرفع رأسه ويكبر لما روينا. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، پھر اٹھائے اپنے سر کو اور تکبیر پڑھے باوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا ہے. جی تم اتنا ہوا کیتی اب تیرا بٹن بند ہو گیا ہے کہ تیری بیٹری مک گئی ہے، نال کو بول نہ تو شاہ جی نے، لیکن تو نال تو ٹرنا تو تا ہے نا جی.
ثم یرفع، سنا جی، یہ جو ایک سجدہ کر کے سار اٹھانا ہے، یہ سار اٹھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رفع فریضہ ہے، یہ سار اٹھانا فرض ہے، لما اس لیے کہ سجدہ ثانیہ دوسرا سجدہ فرض ہے، تو وہ فرض اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک سر اٹھا کر نیچے نہیں جاتا، سمجھے؟ تو پس ضروری ہوگا سر کے اٹھانے سے تاکہ متحقق ہو جائے سجدہ ثانیہ۔ باقی اللہ اکبر یہ سنت ہے، سر اٹھانا اور سنت ہے۔ لما روینا اشارہ کی ہے حدیث کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر پڑھتے تھے ہر خفض کے وقت اور ہر رفع کے وقت۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، پھر اٹھایا اپنا سر، یعنی ایک سجدہ ہو گیا اور تکبیر پڑھے۔ تکبیر کیوں پڑھے؟ بوجہ اس کے جس کو ہم نے روایت کیا۔ جی فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے پھر اٹھائے اپنا سر اور تکبیر پڑھے، وجہ اس کے ایک روایت کیا ہم نے اس کو اے ہو ضمیر ما دا جڑا مرجے وے او پیرو محذوف ہے، لما روینا ہو با وجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ہم نے اس کو۔ جی ترجمے دا دھیان کرا کرو، کل جلے پڑھانا ہے نا اس لیے یہ نہیں کہ بھئی پنڈی والا دا ترجمہ لاہور تو بعد لاہور دا کراچی تو پہلے، انج نہیں، مطلب بھی ترتیب نال امتحان کر کے۔ جی جی فعل فاعل مفعول بھی مفعول فی سارا، ہاں جی منو گے تو پھر گل تے سما تو بعد حمزہ فصلی ہے۔ مرفع راسك حتى تستوي جالسا ولو لم يستوي جالسا وكبر وسجد أخرى أجزأه من أبي حنيفة ومحمد رحمه الله وقد ذكرناه۔ متکلم، چل صبر کرو، دھیان کرو پیر بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس جب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، ایک سجدہ کر کے سیدھا بیٹھے، مطمئن ہو جائے اطمینان کے ساتھ، اے بے قدر ایک تسبیح کی مقدار سیدھا بیٹھے، تو کبارا اللہ اکبر پڑھے اور سجدہ کرے۔ یہ دوسرا سجدہ ہے، یہ پہلی رکعت اب پوری ہوئی ہے۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرابی کی حدیث میں سونے فرمایا، پھر اٹھا تو اپنے سر کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ سیدھا بیٹھ جائے تو، حتیٰ کہ سیدھا بیٹھ جائے، بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ سنیں جی، اور دوجا لفظ ہی حتیٰ تطمئن جالسن، حتیٰ جالسن مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، تو پھر بھی دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر جی اگلی گل پھر پڑھ لیں، چلو جی مانا کرو اس دا، پس جب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، یعنی مطمئن ہو جائے درا حال ہے کہ بیٹھنے والا ہے، تو خلاصہ مطمئن ہو کر تو اللہ اکبر پڑھے اور سجدہ کرے۔ کتنا؟ دوسرا سجدہ، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرابی کی حدیث میں کیا، پھر اٹھا تم اپنا سر حتیٰ کہ سیدھا بیٹھ جائے تم۔ بس جب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے تو تکبیر پڑھ اور سجدہ کرے،
توجہ قول آقا حضور ایک مخاطب دے سیگے نہیں جے اے سارے نمازی نے مخاطب کنوں کر رہے ہو مرید خاص نو پس جب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے تو کون مسلی تو تکبیر پڑھے اور سجدہ کرے. توجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عربی کی حدیث میں او فرمان اے شروع جے بریکٹ وچ پھر اٹھا تو اپنے سر کو حتیٰ کہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگلا مسئلہ جی اور اگر حدیث پوری ہو گئی ہے مسئلہ اور اگر نہیں سیدھا ہو کر بیٹھا یعنی پورا سیدھا واپس آ کر یہ بیٹھا نہیں ہے اٹھا جی اور تکبیر پڑھی اس نے اٹھا اور دوبارہ اللہ اکبر کہا اور سجدہ کر دیا دوسرا یعنی واپس آیا اٹھا تھوڑا سا بالکل پورا واپس نہیں آیا راستے سے ہی تکبیر پڑھتے ہوئے جیسے 95% ہو رہا ہے جی یعنی اٹھا ہے سیدھا بیٹھا نہیں ہے تو پھر واپس چلا گیا جلدی سے تو کافی ہے اس کو یہ نہیں کہ بہت بڑا جہاد کیا اس نے یعنی نماز ہو گئی ہے کافی ہے اس کو عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جی اور تحقیق ذکر کر دیا ہم نے اس کو تعدیل ارکان کے اندر یہ مسئلہ گزرا ہے کہ طرفین کے نزدیک تعدیل ارکان سنت ہے سنت رہ گئی ہے نماز ہو جائے گی اور عند ابی یوسف تعدیل ارکان واجب ہے سجدہ صاحب پڑے گا آمدن کرے گا تو پھر واجب الادا ہوگی جی کیا تھا فرض ہے نا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی اس کی جی یہ ایک ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے اس کو جی سمجھا جی اور اگر سیدھا ہو کر نہیں بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وقد ذکرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر نہ سیدھا بیٹھا اور تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کر دیا تو کافی ہے اس کو کافی اور ہوتا ہے جائز ہونا اور ہوتا ہے مطلب ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز دوبارہ پڑھ حالانکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوبارہ پڑھائی تھی اسی وجہ سے پڑھائی تھی کہ کوئی نہیں اسی وجہ سے پڑھائی تھی 3 مرتبہ اور تحقیق عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور تحقیق ذکر کر دیا ہم نے اس کو شابہ شابہ اور اگر نہ سیدھا بیٹھے اور پھر تکبیر کہے اور دوسرا سجدہ کرے اور سجدہ کرے دوسرا اخرى بعد چے تو کافی ہے اس کو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور تحقیق ذکر کر دیا ہم نے اس کو اس مسئلے کو فتکلموا فی مقدار الرفع والاصح انہ خبر ہے اذا كان الى السجود اقرب لا يجوز لانه يعد ساجدا فان كان الى الجلوس اقرب جاز اقربا جی لانه يعد جالسا فتحقق الثانية فتحقق الثانیہ تو اور کلام کیا ہے علماء نے رفع کی مقدار میں بھی کتنا سر اٹھائے واپس جائے تو 2 سجدے شمار ہو جائیں گے اگر اس سے نیچے ہے تو 2 سجدے شمار اور اصح یہ ہے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ جب ہو مصلی سجود کے اقرب کس کے اے سجدہ زمین تے سدھا بہنا ادھر ویکھو تھلے چڈے ویکھو اپنے ہون تھلے پٹا نو ویکھو ایتھوں لگ کے تے سجدے تک جگہ ماپنی ہے 50 واری اگے اشارے کر کے سمجھائے نے ایندا اد کڈنا ہے اد تو اگر تھلے تے سجدے دے نیڑے وے اد تو اتے آ گئے تے
بیٹھنے دے قریب ہے جی، یہ مطلب ہے۔ اصح یہ ہے کہ جب ہو مصلی سجود کے اقرب تو لا یجوزو، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مصلی شمار کیا جائے گا۔ یہ گویا سجدہ ہی کر رہا ہے، تو یہ ایک ہی سجدہ ہوا، دو نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ جو قریب ہو شے کے دیا جاتا ہے اس کو حکم اسی شے کا جی۔ اور اگر ہے مصلی بیٹھنے کے اقرب، عد تو آگے نکلا ہے، عد تو نکلا ہے جی، اگر ہے مصلی جلوس کے اقرب تو جازا، تو اینا پیچھے آ کے پھر گئے تو جائز ہے، لیکن وہ اطمینان رہ گئے کہ رہ گئے، اس لیے کہ شمار کیا جائے گا۔ اب کیا جالس تو پس متحقق ہو جائے گا ثانیہ، موصوف کون ہے وہ لکھنا تھلے جی، سجدہ ثانیہ متحقق ہو جائے گا۔ مقدار الرفع جی صاحب ہدایہ کے نزدیک جو اصح ہے انہوں نے بیان کر دیے۔ قال بعضهم، بعض نے فرمایا کہ جب ہٹ گئی پیشانی اس کی، اٹھ گئی، پھر لٹایا اس نے پیشانی کو، تو جاز ذالکان سجدتین، تو دو سجدے، اور نہیں ہوگا یہ کس سے؟ بعض علماء نے یہ فرمایا بھی دو سجدے بن جائیں گے، درمیان والی بات تو رہ گئی ہے جلسے والی، لیکن سجدے دو بن گئے۔ اور قدوری شریف میں ہے کہ اکتفا کیا جائے گا ادنا اس کے ساتھ کہ بولا جاتا ہے اس پر نام، اور بنایا ہے شیخ الاسلام نے، یہ اصح ہے۔ اور فرمایا اس لیے کہ واجب کون ہے، پس جب پایا گیا ادنا اس کا جو شامل ہو، اس کو رفع کا نام بائیں طور کے اٹھا لی اس نے اپنی، تو ہو جائے گا ادا کرنے والا اس رکن کو۔ یہ تو باقیوں بزرگوں نے فرمایا، اور فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے وہی بات کہ صح یہ ہے کہ جب ہو مصلی سجود کے اقرب تو لأنہ یعد، اور اگر ہو جلوس کے اقرب تو اس لیے کہ یعد، تو پس متحقق ہو جائے گا سجدہ ثانیہ، یعنی بعد اس مقدار کے رفع سے، اور یہی مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ذکر کیا اس کو شرح۔ اچھا جی، لأنہ یعد یعنی بسجدۃ الاولی، ابھی پہلا ہی سجدہ ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے، کیوں بابا جا قرب اس کے سجدہ اولا کے، تو پس نہیں متحقق ہوگا، ثانیہ متحقق نہیں ہوگا۔ اور کلام کیا علماء نے رفع کی مقدار میں، اور اصح یہ ہے کہ جب ہو مصلی سجود کے اقرب تو نہیں جائز، اس لیے کہ شمار کیا جائے گا ساجدن، اور اگر ہو جلوس کے اقرب تو جائز ہے، اس لیے کہ شمار کیا جائے گا جالسن، پس متحقق ہو جائے گا سجدہ ثانیہ جی۔ قرآن کیا ہے مشاہد یہ رفع کی مقدار میں، اور اصح یہ ہے کہ جب وہ مصلی سجود کے اقرب تو نہیں جائز، اس لیے کہ مصلی شمار کیا جائے گا ساجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور اگر ہو جلوس کے اقرب تو جائز ہے، اس لیے کہ مصلی شمار کیا جائے گا جالسا، پس متحقق ہو جائے گا سجدہ ثانیہ۔